أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے سراسر رحمت اور شفا بنا کر کے اتارا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہ ہم نے ایمان والوں کے لیے اس قرآن کو ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا کر کے اتارا۔ تو بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو بڑی خاموشی کے ساتھ سنا کریں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کریں تاکہ تمہاری پر رحم کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عاشق جنات کے بارے میں ہے۔ تو عاشق جنات کے بارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات بھی کریں گے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو یہ عاشق جنات ہے کیا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں ہیں، خاص کر کے مسلمانوں کی، کفار تو ہے ہی، ہر عورت عاشق جنوں کی مریضہ ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی ہر دوسری تیسری چوتھی جو عورت ہے وہ عاشق جنوں سے متاثر ہے۔ یہ جو عاشق جنوں کا مسئلہ ہے یہ بالکل عام ہو چکا ہے، لیکن علماء پہ اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی بندہ اس کی اویئرنیس نہیں دیتا، پیر فقیر بھی اس کے بارے میں نہیں بتاتے، اور بیچاروں کو خود نہیں علم یہ عاشق جنات کیا ہوتے ہیں۔ وہ بس کہتے ہیں یہ ایک پیڑا ہے پنجابی کے اندر، یہ آپ کو اس نے پکڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، دھونیاں دیں گے، تو اس کے لیے چلا کشی کریں گے۔ تو بھائیو، یہ سے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہ عاشق جنات جو ہے یہ حسد کے جادو کی وجہ سے، جو انتقام بدلے کی آگ کے جادو ہے، پتھروں کے جادو ہے، بڑے قدیم جادو ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے انسانوں کے جسموں کے اوپر جو کنورٹ ہوتے ہیں، جن منتقل ہوتے ہیں، وہ ایک عرصے تک انسانوں کے ساتھ جب رہتے ہیں وہ عاشق جنوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ان کو لت پڑ جاتی ہے انسانوں کے ساتھ رہنے کی۔ پھر جس بھی مریضہ کے اوپر جو عاشق جن ہوتے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی، اگر وہ بلوغت کی عمر سے پہلے ان کو عاشق جنوں کا مسئلہ آتا ہے، ان کی شادی نہیں ہوتی۔ جیسے ان کی شادیوں کا نام لے لیں، ان کے جسموں کے اوپر کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کے گھر کے کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بچی بیمار ہو جائے گی، اس کے بال جمنا شروع ہو جائیں گے، مختلف قسم کی بیماری اس کو لاحق ہونا شروع ہو جائے گی، جس کے ساتھ بھی عاشق جن ہوتے ہیں۔ اور رحم کی، خاص کر کے رحم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ استحاضہ کی بیماری ہے اور رحم کی جتنی بھی مخصوص قسم کی بیماری ہے وہ ان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اور مردوں کو بھی ایسے ہی پرابلم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مردوں کو عاشق جن نہیں ہوتے، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکال دے۔ یہاں پر جو میرے پاس مریض آتے ہیں، بلکہ اسی مجلس کے اندر ایک بھائی بیٹھا ہوا، اس کو بھی عاشق جنوں کا پرابلم ہے، ایک عرصے سے اس کے ساتھ جننی موجود ہے جو اس کو مس کرتی ہیں، ٹچ کرتی ہیں۔ اور ایک دو دن پہلے کراچی سے ایک بھائی نے مجھے فون کیا، اس نے کہا جب بھی میں شادی کا نام لیتا ہوں تو کچھ عورتیں آتی ہیں مجھے بہت زیادہ مار پیٹ کرتی ہیں کہ تمہاری تو شادی میرے ساتھ ہو چکی ہے، تم نے آگے شادی کر کے کیا کرنا ہے۔ تو بھائیو، یہ عاشق جنوں کا مسئلہ انسانوں کو بھی بہت زیادہ ہے، مردوں کو بھی بہت زیادہ ہے، چونکہ وہ ان کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کو جنات شیاطین کم پکڑتے ہیں، عورتوں کو زیادہ پکڑتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، جن بچیوں کو یہ بلوغت کی عمر سے پہلے عاشق جنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنا علاج نہ کروائے وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے، 7 نسلوں تک عاشق جنوں کا جادو جو ہے نا یہ منتقل ہوتا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا یہ جو جادو یا یہ جو شیاطین ہیں انسان کے خون کے اندر ایسے دوڑتے ہیں جیسے اس کی گھروں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو بہنیں حاملہ ہوتی ہیں نا دوران پریگنسی، یہ جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں یہ بھی منتقل ہوتے ہیں، ان کی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے وہ بڑے کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی بہن حاملہ ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس کو نمازیں پڑھنی چاہیے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھی اچھی تصویریں دیکھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خوبصورت اولاد دے گا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جادو ہے یہ عاشق جن ہے، اگر ان کا علاج نہ کروایا جائے یہ نسل پر نسل بلکہ 7 نسلوں تک یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہ انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے، خواہ مردوں کے اوپر ہو خواہ عورتوں کے اوپر ہو۔ تو میں بہنوں سے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں،
جن کو بھی ایسا مسئلہ ہے ان کے خاندان کے اندر ہے یا اس کے کسی جاننے والے کو ہے اس کو ضرور اویئرنس دیں. نبی مکرم نے فرمایا میری امت کے وہ بہترین انسان ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی خیر کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کو خیر کا پیغام دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ جو عاشق جنوں کا مسئلہ ہے اس کے آراز کے حوالے میں بہت زیادہ کم محالے جانتے ہیں. پاکستان کے اندر آپ رقیہ شریعہ کرنے والوں کے پاس جائیں بلکہ ان کو تو یہ نہیں پتا رقیہ شریعہ ہے کیا. تو عاشق جنوں کے معاملے کے اندر تو سمجھنا بڑی دور کی بات ہے. تو جن بھی بہنوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے ہاں اگر ان کی شادی ہو جائے پہلی بات ہے وہ حاملہ نہیں ہوتی. ہر 3-3.5 مہینے سے پہلے ان کا عمل کر جاتا ہے. دوسری بات ان کے جسم کے اوپر نیل پڑتے ہیں ٹانگوں کے اوپر کھائی کے اوپر وہ ان کے نیل پڑتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ عاشق جن موجود ہے. ان کے رحم کے اندر تکلیف رہتی ہے رحم کی بیماریاں نہیں جاتی. آخری جو میدے والی ہڈی ہوتی ہے نا اس کے اندر عاشق جنات کے بچے ہوتے ہیں. ان کو اکثر ایک یا 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے بچے نظر آتے رہتے ہیں. وہ جنات میں سے ہوتے ہیں. اور تو یہ سمجھ لیا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دے دی ہے اس لیے مجھے بچے نظر آتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا. اس کے خواب کی طبیعت کوئی اور ہے. اس کے ساتھ عاشق جنوں میں سے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے ان کے ہاں حالات نہیں پیدا ہوتی. وہ ان کے رہ کے ختم کر دیتے ہیں. ان کو رحم کی طرح طرح کی بیماریاں لگا دیتے ہیں. پھر جو عاشق جنوں کا جس بہن کو مسئلہ ہوتا ہے نا اس کی ایسی ترتیب وہ خراب کرتے ہیں. کوئی کہ ہاں زندگی میں 1 یا 2 بچہ پیدا ہوگا اس سے زیادہ نہیں پیدا ہوگا. اس کے بعد اس کا پیٹ ہو جائے گا. ان کے رحموں میں رسولیاں گنٹیاں یہ جو ٹیومر ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ عاشق جنوں کے جو مریضہ ہوتی ہیں نا ان کے آئے معاملات ہوتے ہیں. یا جن کی شادیاں نہیں ہوتی یا جن کے رشتے آتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں ان سب کو عاشق جنات کے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ جن کو بھی عاشق جنوں کا مسئلہ یہ علامات کے اندر پائی جاتی ہوں اور بہنوں سے بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تو ذہنی اختلاع ہے یا ہمارا کو وہم ہے کہ ہمیں ایسے خواب آتے ہیں ایسی علامات ہیں ہمارے اندر. میرے بھائیوں ان چیزوں کے ڈاکٹروں کے ہاں کوئی علم نہیں. نہ وہ پڑھاتے ہیں نہ ایسی باتیں ایسی علامات وہ سوچتے ہیں نہ ان کے پاس اتنا وقت ہے. وہ بس 1 منٹ کے لیے آپ کی بات سنیں گے کہیں گے یہ ہے چلو جا کے اپنی دوائی لو اور ٹیسٹ کروائیں. تو بہنوں سے گزارش ہے جن کو بھی ایسا مسئلہ ہو میرے کا علاج کیا ہے. اب ہم علاج کی طرف آتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ سورۃ نور سورۃ بقرہ سورۃ صافات سورۃ رحمان سورۃ مرسلات اور آخری 4 کل اس کی کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. اپنے بچوں کو اس کا دم کر کے اپنی بچیوں کو دیں اور اپنا وضو والا جھوٹا پانی وہ اپنے بچوں کو پلائیں اور وضو والا پانی اس کے ساتھ ان کو غسل کروائیں. اپنے غسل والے پانی کے ساتھ ان کو غسل کروائیں. اس سے جو اسیبی مسئلے ہیں مروسی جاتو ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا جن کے ماں باپ حیات نہ ہو وہ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کو چاہیے ان کی تاثیر لینے کے لیے ان کا کوئی کپڑا گھر میں پڑا ہوا ہو کوئی سوٹ پڑا ہوا ہو کوئی جیکٹ پڑی ہوئی ہو کوئی بھی چیز کوئی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو کوئی کوٹی ساٹر پڑا ہوا ہو اس کو پانی کے اندر ڈپ کرے اس کے ساتھ اس پانی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو غسل دے. انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ مسلسل غسل کرے گا جو مروسی جادو ہے نا نسل در نسل منتقل ہو رہا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا. ورنہ یہ جو جادو ہے نا یہ 7 نسلوں تک چلتا ہے. یہ دوران حمل ہی منتقل ہو جاتا ہے. یہ اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. یہ مت سمجھے جس بچی کو یہ جادو منتقل ہوتا ہے نا وہ سب تو اس کی ماں کو جادو ہو گیا اس سے پیچھے اس کی ماں کو جادو ہو تو اس کو جیسے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہے نا اس کے اندر بھی یہ علامت پائی جانا شروع ہو جاتی ہے. پھر مریض مجھے آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری ماں کو یہ مسئلہ تھا ہم تو ہمارے دشمن بھی سارے مار چکے ہیں ہمارے پر کوئی جادو بھی نہیں کرتا ہم ان سے بڑی دور رہ رہے ہیں تو یہ کون ہے جو ہمارے پر جادو کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ عاشق جن میں. تو میرے بھائیوں یہ نسل در نسل جو جادو منتقل ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے بھی نیل پڑتے ہیں بازار دورے نہیں پڑتے. جب آپ کسی ایسے معالج کے پاس جائیں تو جو شرعی معالج ہوگا تشخیص کے بعد آپ کے اوپر رقیہ شریعہ کرے گا نا
پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہو جائیں گے، پھر آپ کو پتا چل جائے گا یہ 8 سال سے ہے، یہ 10 سال سے ہے، یہ ماں سے منتقل ہو کے آئے ہیں، پھر آپ کو پتا چلے گا، ورنہ یہ بڑے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے دم کو برداشت کر لیتے ہیں۔ یہاں پر کچھ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سے پوچھیں، بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں 8 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے، یہ مروسی جادو ہوتے ہیں، یہ ماں سے منتقل ہوتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے جب اس کی ماں دنیا سے ہجرت کر دے یا باپ ہجرت کر دے، یہ جو مروسی جادو ہوتے ہیں نا، یہ سب سے بڑی بیٹی کی عمر سب سے پہلے منتقل ہوتے ہیں، اس کو یہ علامات جو ماں کے اندر موجود تھی نا اس کو شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی تاثیر ہوتی ہے، ان سے بچنے کے لیے غسل کریں اور اپنے بچوں کو جھوٹا کھانا کھلائیں، پانی جھوٹا پلائیں۔ ہم بچتے ہیں، ہمیں کھانسی لگی ہوئی ہے، ہمیں بیمار، جب بیماری ہو نہ یاد کے اندر نہ پلائیں، یہ نبی مکرم کی سنت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس بات سے دور کر دی ہے، وہ بھی والدین کا جھوٹا پانی نہیں استعمال کرتے، وہ کہتے ہیں اس میں سے کسی نے پانی پیا، یہ برتن بھی میں نے نہیں استعمال کرنا، حالانکہ یہ نبی مکرم کی سنت ہے۔ یہ جو کوڑ کا مرض ہے نا، آپ سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر کے کھانا کھائیں، ایک دوسرے کا جھوٹا پانی استعمال کریں، اللہ کے فضل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی جو جھوٹ ہے نا اس کے اندر اتنی برکت رکھ دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان باتوں پر انتہائی زیادہ اپنے گھروں کے اندر خیال رکھیں، یہ بڑی اہم اور ضروری چیزیں ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، آستانوں والے ہیں، اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں لوگوں کو بتاتے، نہ لوگوں کی ایسی تربیتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے آستانے اجڑ جائیں گے، ہمارے در پہ کوئی نہیں آئے گا، تو ہم تو یہاں پر رقیہ شریعہ کرتے ہیں، ہم یہاں پر میلے ٹیلے نہیں کرواتے، ہم تو الحمدللہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ راج گاہ بھی ہے، یہ تربیت گاہ بھی ہے۔ کسی بھائی کو، بہن کو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، وہ مجھے واٹس ایپ کے اوپر میسج دے، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ہی دیں گے۔